ٹائمنگ اور ان آڈیو لیکس کی آپ کتنی اہم دیکھ رہے ہیں، اور سیاق و سباق کے بغیر ان آڈیو لیکس کا سامنے آنا یہ صرف ایجنڈا سیٹنگ ہے یا اس سے آگے بھی کچھ؟ اب دیکھیں ٹو بی آنیسٹ کیا بات ہو رہی تھی ہمیں نہیں پتا اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. اب یہ جو آڈیو ہے اس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی کوئی گھڑیاں ہیں، تو جس طرح کسی کی کوئی گھڑی ہے وہ کسی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ وہ بیچ دیں. بعد میں زلفی صاحب نے یہ کہا کہ جناب میں نے تو نہ کوئی گھڑی بیچی ہے نہ کوئی گھڑی لی ہے. اب اگر اس میں کوئی کرائم ہوا ہے، کوئی چیز ہوئی ہے، تو ضرور اس کی تحقیقات کریں اگر کوئی اس قسم کی چیز ہے، کہیں پہ کوئی مبینہ کرپشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آڈیوز لیک کون کر رہا ہے اور اس موقع پہ کیوں لیک کی گئی. کچھ عرصہ پہلے ہی عائشہ ہمیں پتا چلا تھا انتہائی تحقیقاتی صحافت کے نتیجے میں کہ گھڑیاں تو فرح بی بی نے بیچی تھیں اور وہ دبئی لے کے گئی تھیں. اب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ نہیں جی گھڑیاں تو جناب وہ زلفی بخاری کے پاس پہنچی تھیں. اب یہ کوئی جو بھی اسکرپٹ لکھ رہا ہے، کوئی اسکرپٹ رائٹر تھوڑا سا بہتر لے لیں، کیونکہ ہر دوسرے دن کے بعد چیزیں کنفیوز ہو جاتی ہیں اور ہدایت کار کی بھی بیچ میں سبکی ہوتی ہے. تو ایک دفعہ آپ طے کر لیں کہ گھڑیاں کتنی تھیں، کس نے بیچی تھیں، کس نے خریدی تھی، تاکہ وہ سب کچھ کلیئر ہو جائے. یہ تھوڑی تھوڑی کر کے چیزوں کو کیوں اس طرح ریلیز کیا جاتا ہے. اور آج جس موقع کے اوپر ریلیز کیا گیا، اس موقع پہ یہ وہ موقع ہے کہ ہم گھڑیوں کی بات کر رہے ہیں. آپ نے ان کا ذکر بھی کیا کہ وزیر اعظم کے وہ صاحبزادے جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب تھے، اب وہ ملک میں واپس آ رہے ہیں. اس کے اوپر اس طرح جو ہے بحث نہیں ہو رہی. ان کو حفاظتی ضمانت بھی مل گئی. اور یہ میں یاد کروانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ وہی صاحبزادے ہیں جن کو آج حفاظتی ضمانت ملی ہے، کیونکہ وہ عدالتوں کو مطلوب، قانون کو مطلوب اور اشتہاری تھے. لیکن اس حفاظتی ضمانت ملنے سے پہلے وہ اپنے والد محترم کے ساتھ، پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ سرکاری دوروں پہ کبھی ترکی میں دیکھے جاتے تھے اور کبھی سعودی عرب میں دیکھے جاتے تھے. تو کیا عدالت ان سے پوچھے گی کہ جناب آپ ترکی کس حیثیت میں ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ یا ہمارے وزیر اعظم سے یہ پوچھا جائے گا کہ جناب یہ جو عدالتی مطلوب اور مفرور تھا جس کو آج حفاظتی ضمانت ملی ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے تک آپ کے ساتھ سعودی عرب میں شاہی خاندان کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا تھا سرکاری میٹنگ میں؟ طیب اردگان کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا تھا ایک ٹیبل پہ؟ تو اصل ایشو تو وہ ہے، اس کے اوپر ڈسکس ہونی چاہیے. باقی جہاں تک یہ گھڑیوں کا تعلق ہے، میں پہلے بھی کہتا ہوں اگر کوئی جرم ہوا ہے، اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے، تو حکومت کے پاس تمام ادارے موجود ہیں، وہ تحقیقات کروائیں اور جو بھی کردار ہیں ان کو سامنے لیں. اطہر، کیا پڑھے ہیں آپ تحریر دیوار کے اوپر؟ عمران خان صاحب کی نااہلی کے آثار اب آپ کو واضح ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ خان صاحب ایک لانگ مارچ اس زمانے میں لے کے آئے تھے 25 مئی والا، اور اس وقت بھی بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ جی 6 دنوں کے بعد 7 دنوں کے بعد کوئی ڈیٹ مل جائے گی، انتخابات ہو جائیں گے. لیکن میرا اس وقت سے کنسسٹنٹ موقف ہے کہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا، اور ان لوگوں سے میری مراد پی ڈی ایم کا اتحاد اور ان کے اتحادی جو ہیں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے تھے، وہ اس لیے نہیں لائے تھے کہ خان صاحب کو واپس آنے دیا جائے گا سیاست میں، یا خان صاحب کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کی جائیں گی. کسی بھی ادارے سے خان صاحب کو فی الحال سیاسی ریلیف نہیں ملے گا، اس لیے کہ آبویسلی ان کے اوپر اتنے زیادہ کیسز ہیں، وہ ریلیف ملتے ٹائم لگے گا. خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ اگر ان کو کہیں سے اس وقت ریلیف مل سکتا ہے تو وہ عوام سے مل سکتا ہے، اور اسی وجہ سے بار بار وہ عوام میں جانے کی بات کرتے ہیں، انتخابات کی بات کرتے ہیں. جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، اس کا کنڈکٹ جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے ہو، کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیسز ویسے سنے جا رہے ہیں، جس قسم کے فیصلے خان صاحب کے خلاف آئے، جس طریقے سے جو ہے ان کو ریلیف نہیں ملا مختلف چیزوں کے اندر. تو میرے خیال میں وہ بالکل واضح ہے کہ خان صاحب کو نظر آ رہا ہے سامنے کہ کیا ہوگا. کوشش تو پوری کی جائے گی، لیکن اگین پھر جب آگے اعلیٰ عدلیہ میں یہ فیصلے آئیں گے تو کیا وہ فیصلے کھڑے ہو سکیں گے؟ اور دوسرا، جب اتنی بڑی عوام کی جو ٹائیڈ ہے، عوام کی جو ویو ہے، اس کے سامنے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. خان صاحب ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ کوئی ان کے خلاف نااہلی ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے، لیکن لانگ ٹرم ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لانگ ٹرم وہ سیاسی میدان تو انہوں نے ویسے ہی مارا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قانونی جنگ بھی لانگ ٹرم وہ جیت جائیں گے. دوسری چیز، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں خان صاحب کے جو توشہ خانہ کا کیس ہے، آپ 1947 سے نہ جائیں. آپ اس طرح کریں کہ آپ پچھلے 3 وزیر اعظموں کے شائع کر دیں ڈیٹیلز کہ وہ کیا کچھ لے کے گئے تھے، تاکہ قوم کو پتہ چل جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ خان صاحب نے کیا لیا اور انہوں نے کیا لیا، کس نے قانون کے مطابق لیا، کس نے قانون کے مطابق نہیں لیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں لینے چاہیے. خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں پنجاب میں، آگے پیچھے جو تعلق ہے، کوئی خاندان ہے،
ان کے حوالے سے بہت ساری سٹوریز ہیں، اور خان صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کو، اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو خان صاحب کو اس چیز کا دھیان کرنا پڑے گا. اور اس طرح کی سٹوریز آئی ہیں بہت ساری پنجاب کے اندر، عثمان بزدار صاحب کے دور میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہی ہیں. تو کچھ چیزوں کا خان صاحب کو جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرح سے تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہو رہی ہیں، آپ کو تحفہ کیوں بیچنے کی ضرورت پیش آئی، کیا ضروری تھا کہ آپ تحفہ بیچیں؟ تو میرے خیال میں اخلاقی طور پہ یہ قطعاً درست نہیں. اور باقی جو بات ہوئی کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر ہماری سبکی ہوئی ہوگی، دیکھیں قانونی طور پہ ایک تحفہ لیا انہوں نے، پیسے جمع کرائے اور اس کو بیچ دیا، لیکن وہ انٹرنیشنل حکومتیں جن کے ساتھ ایک عدالتی مفرور کو ہم نے جا کے بٹھا دیا، آج وہ انٹرنیشنلی کیا سوچ رہے ہوں گے؟ بھائی یہ تو وہی محترم شخص ہیں جو ہمارے ساتھ ادھر بیٹھے ہوئے تھے ٹیبل پہ. طیب اردگان صاحب کہیں گے کہ جناب یہ بندے کی تو آج حفاظتی ضمانت منظور ہوئی ہے. اسی طرح سعودی عرب میں بھی وہ موجود تھے جب شاہی خاندان سے ملاقات ہوئی. تو انٹرنیشنلی تو جو یہ حکومت ہمارے ساتھ کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. چلے ایسے میں آپ کو خبر یہ بتا دوں میں اطہر کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف صاحب سے معافی مانگ لی حتیٰ کہ عزت کے مقدمے میں. اور دوسری طرف ہم نے عمران خان صاحب کو بھی ٹویٹر پہ دیکھا، انہوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے جیو کو قانونی نوٹس بھجوا دیے پرائیویٹ چینل کو. اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کوشچن یہی ہو رہا ہے میرے خیال میں آپ تو 22 کروڑ عائشہ 22 کروڑ پاکستانی بھی بڑے عرصے سے معافی مانگ رہے ہیں. کس سے؟ بھائی معافی دے دیں آپ ہمیں. کس سے مانگ رہے ہیں؟ ذرا ان کے نام لے لیں اطہر پلیز. اگر آپ ان کا نام لیں، ان کا تذکرہ کریں تو کیا بات ہے. ابھی آپ نے بڑے کڑوے سوال پوچھے اور وہ سوال ایسے جو علاج کر سکتے ہیں فیبرک کا. جی نہیں آج میں لوں گا، میں آج ان کا نہیں آج میں ان کا نام لوں گا. یہ ادھر میرے ساتھ ہی بیٹھے رانا صاحب. ہاں مجھے نہیں پتا کہ ان کا نیا نام رانا مبشر ہو چکا ہے. چلیں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس ویل لیفٹ کیا اس کوشچن کو ڈاکٹر صاحب. ویسے اس کی عائشہ اس کی ایک وجہ ہے ویسے، لیکن اینی ویز اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ میں نے کچھ لکھ کے بھیجا تھا، آگے ان کے آگے کاغذ رکھا تھا. اچھا میں نے اطہر کے سامنے کچھ لکھ کے کاغذ کے آگے رکھا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ میں معافی مانگتا ہوں. کیا پرویز الہی صاحب اور شہباز شریف صاحب آنے والے دنوں میں آپ کو ملاقات کرتے دکھائی دے رہے ہیں اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیں اگر شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب اکٹھے ہو سکتے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کچھ کرنا تھا، تو پرویز الہی صاحب بھی ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. اگر جس زمانے میں زرداری صاحب کاف لیگ کو قاتل لیگ کہتے تھے تو اس زمانے میں بھی زرداری صاحب نے پرویز الہی صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا تھا. تو سیاست میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے یقیناً. لیکن اس وقت پریشر میں کون ہے؟ دیکھیں پریشر میں وہ لوگ ہیں جن سے اکانومی نہیں سنبھالی جا رہی. ابھی جس طرح رانا صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ اکانومی ہے. لیکن ایک چیز سے میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا رانا صاحب کے، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی توجہ اکانومی کی طرف ہے. بھائی اداروں کی توجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ادارے تو کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے، نہ ہی وہ ماہر معاشیات ہیں. جن کا کام ہے، جن کو سرکاری طیارے پہ لایا گیا تھا لندن سے، جنہوں نے 200 سے نیچے ڈالر کرنا تھا، انہوں نے یہ سیکیورٹی فراہم کرنی تھی جو ہماری اکنامک سیکیورٹی ہے. لیکن اب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور وہ 2 دفعہ جا کے پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ملے ہیں. اینڈ آف دا ڈے یہ اس وقت پاکستان کا مسئلہ بن چکا ہے. جس طریقے سے بھی اس کو حل کرنا ہے وہ حل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس وقت پریشر کوئی خان صاحب یا کوئی ایک حکومتی اتحاد نہیں فیل کر رہا. اس وقت 22 کروڑ عوام پریشر فیل کر رہے ہیں جو ہماری ملک کی معیشت کی حالت ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ مستقبل قریب میں کوئی حل نکلے گا. حل تب ہی نکلے گا کہ جب سب لوگ کسی چیز کے اوپر ایگری کریں گے اور ایک جو منیمم ایجنڈا ہے جو جمہور میں کی طرف جانے کا ہے، اور جمہوریت میں اس سے بہتر ایجنڈا کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیں، انہیں بتا دیں آپ نے جس کو الیکٹ کرنا ہے وہ اس کو الیکٹ کر لیں، اس کے بعد پھر انہوں نے آسان فیصلے کرنے، مشکل فیصلے کرنے، وہ ان کا کام ہے. سو ونس اگین یہ جو اکنامک ہمارا فیلئر ہم نے دیکھا ہے گزشتہ 6-7 مہینوں کے دوران، وہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس کا پریشر ہر کوئی فیل کر رہا ہے.